جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دجال کے بہت سارے حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث میں دجال کے ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے گئے ہیں، اور یہ حدیثیں ہم سب نے بار بار سنی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک عیسائی شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسلام قبول کرتا ہے، اور وہ عیسائی اپنا واقعہ سناتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عرب سے مشرق کی طرف کشتی میں روانہ ہوئے، سفر میں روانہ ہوئے، اور اچانک سمندر میں ایک بہت بڑی طوفان آئی اور ہم لوگ راستہ بھٹک گئے۔ اچانک طوفان کی وجہ سے ہماری کشتی بھٹک جاتی ہے، اور ایک مہینے ادھر سے ادھر بھٹکنے کے بعد آخرکار ہماری کشتی ایک جزیرے کے پاس جا کر رکتی ہے، اور ہم لوگ بڑی کشتی سے ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر اس جزیرے پر جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب قسم کے مخلوق سے ہوئی جو بہت ہی زیادہ کالا تھا اور اس کے جسم پر بہت ہی زیادہ بال تھے۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم کون سی مخلوق ہو جو اس طرح سے عجیب و غریب دکھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا چھوڑو، اس مندر کے پاس جاؤ، وہاں تمہارا ایک شخص بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ جب ہم اس مندر کے اندر گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ اس نے ہم سے 3 سوال کیے کہ مجھے بیزان کے درخت کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اوپر کوئی پھل لگا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر بہت سارے پھل ہیں۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ بہت جلد اس پر پھل نہیں رہیں گے۔ پھر وہ صحابی کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے دوسرا سوال کیا کہ مجھے لیکھک توریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں کوئی پانی وغیرہ ہے؟ تو میں نے کہا اس میں بہت سے پانی ہیں۔ تو وہ کہا کہ بہت ہی جلد وہ خشک ہو جائے گا اور سوکھ جائے گا۔ پھر وہ صحابی کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے تیسرا سوال کیا کہ مجھے اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے اب تک کیا کیا۔ تو میں نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر اب مدینہ میں آباد ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص کہا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کیا ہے؟ وہ یثرب یعنی کہ مدینہ میں پہنچ چکا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ یہ تینوں سوال پوچھنے کے بعد وہ زنجیر میں بنا ہوا شخص مجھ سے کہتا ہے کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دجال ہوں، اور بہت ہی جلد میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا، اور میں تمام زمین پر پھیل جاؤں گا سوائے یثرب کے یعنی کہ مدینہ کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، یہ یثرب جو مدینہ ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے اس میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے اور دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے کہ ان لوگوں کے مشرق کی طرف سفر کرنے کے بعد کشتی ایک جزیرے پر رکی تھی، اور مکہ سے مشرق کی طرف 4 جزیرے ہیں۔ نمبر 1 عربین سی، نمبر 2 سکوٹرا آئلینڈ، نمبر 3 مسیرا آئلینڈ، اور نمبر 4 استولا آئلینڈ۔ اور یہ جو استولا آئلینڈ ہے نا، وہ پاکستان میں، اور حدیث میں صاف صاف فرمایا گیا کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہے، تو یہ 2 آئلینڈ ایسے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا نا، اگر ہم مدینہ سے مشرق کی طرف ایک سیدھی لائن کھینچتے ہیں نا تو استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو جساسہ نے ان لوگوں کو اس آئلینڈ پر ایک مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس آئلینڈ پر ایک مندر تو ہونی چاہیے نا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ انڈیا کے اس آئلینڈ پر ایسا کوئی بھی مندر کی نشانی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ پر پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مندر ہے، لیکن یہ کہانی تو 1450 سال پرانی ہے، اور یہ مندر 40 سے 50 سال قبل بنائی گئی ہے۔ 2000 سال پرانی مندر۔ پتہ ہے مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا کا، ہندو کے سب سے خطرناک گوڈس، سب سے خطرناک بھگوان، جو دکھنے میں سب سے زیادہ خطرناک ہے اور جو ہے بھی سب سے زیادہ خطرناک، کالی ماتا کا مندر۔ اور یہ دکھنے میں سب سے زیادہ خطرناک، جسم پر بہت ہی زیادہ گھنے بال۔ کچھ یاد آیا؟ جساسہ۔ ان صحابی نے جس مخلوق کی بات کی تھی، وہ مخلوق سیم ٹو سیم ہندو کی گوڈس کالی ماتا سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اگر آج آپ استولا آئلینڈ پر جائیں گے تو وہاں آپ کو کوئی دجال نہیں ملے گا، لیکن کیوں پتہ نہیں، وہ آزاد ہوا ہے یا پھر نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن یہ جو جساسہ ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھو گے تو امریکہ کے 1970 سے لے کر اب تک جینیس بک آف ورلڈ کے حساب سے اس کا لوگو سب سے بیسٹ اور سب سے بیڈ لوگو ہے۔ جس نے اپنا لوگو ہندو ماتا کے اس گوڈس کو دیکھ کر بنایا ہے، اور یہ پچھلے صدی کے سب سے مشہور لوگو ہے۔ جینیس بک کے حساب سے یہ لوگو امریکہ کے سب سے مشہور اور سب سے پاورفل لوگو مانا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو
کہ امریکہ کے میوزک انڈسٹریز ہو یا فلم انڈسٹریز ہو، سب میں یہ لوگو بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔